السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسی بھی ہیں کہ وہ اسلام سیکھتے ہیں، علوم نبوت سیکھنے کے لیے ہمارے مدارس تک آ جاتے ہیں، لیکن علوم اسلامیہ کس مقصد کے لیے سیکھتے ہیں؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ وہ ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ تو کچھ ایسے لوگ ہیں اس معاشرے میں جو اسلام سیکھ کر الٹا اسلام پر اعتراض کرنا چاہتے ہیں، اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ جی ہاں، تو ایسے لوگ جو اسلام سیکھ کر الٹا اسلام پر اعتراض کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کے اندر اسلامی تعلیمات کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، جی ہاں، ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے مستشرقین۔ مستشرق کیا ہے؟ مستشرق کون کہلاتا ہے؟ مستشرق ہر اس بندے کو کہا جاتا ہے جس کا تعلق غرب سے ہے، یعنی وہ یورپی یا امریکن جتنی بھی کنٹریز ہے جو مغرب میں واقع ہیں، وہاں سے آ کے اسلامی علوم حاصل کر لیتا ہے، عربی زبان سیکھ لیتا ہے، قرآن و حدیث پڑھ لیتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے مستشرق۔ اب یہ جو مستشرق آتا ہے، اس کا تعلق کہاں سے ہے؟ کس سے تعلق رکھتا ہے؟ اس مستشرق کا تعلق یا تو یہود سے ہے، یا اس کا تعلق نصارہ سے ہے، اور یا اس کا تعلق ان لوگوں سے ہے جنہوں نے تاریخ میں جب بھی مسلمان ملک پر حملہ کیا، جہاں بھی، تو وہاں پر جو لوگ قابض ہو گئے، یا ان میں سے اس کا تعلق ہے، اور یا اس کا تعلق مسلمانوں کے اندر کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو ان لوگوں سے متاثر ہوئے ہیں، جو ان مستشرقین سے متاثر ہو کے ان کے نقش و قدم پر چل رہے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، یہ لوگ نکلتے کہاں سے ہیں؟ کہاں سے نکلتے ہیں یہ لوگ؟ ان لوگوں کو جو گائیڈ دی جاتی ہے، ان لوگوں کو جو رہنمائی دی جاتی ہے، وہ یہود اور نصارہ کی جتنی عبادت گاہیں ہیں، وہاں سے ان لوگوں کو رہنمائی دی جاتی ہے کہ آپ لوگ اسلام سیکھ لیں، آپ لوگ علوم نبوت سیکھ لیں، آپ لوگ مشرق میں جا کے ان علوم کو حاصل کر کے ان کو پھر بعد میں اسلام ہی کے خلاف استعمال کریں۔ ان لوگوں کی مقاصد کیا ہے؟ ایک بندہ جو مشرق کا علم حاصل کر لیتا ہے، علوم نبوت حاصل کر لیتا ہے، اس کا پھر مقصد کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے؟ کیا وہ اسلام کی خدمت کرنا چاہتا ہے؟ بالکل نہیں۔ ان لوگوں کی مقاصد کیا ہے؟ ان لوگوں کی مقاصد یہ ہے، مقاصد کیا رکھتا ہے یہ بندہ، یہ مستشرق کن مقاصد کے لیے آ جاتا ہے؟ اس کی مقاصد یہی ہے کہ یہ تاریخی کچھ ایسے شبہات، کچھ ایسی تاریخی روایات جو اکثر ثابت نہیں ہیں، ان کو استعمال کر کے مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اور اسلام کو عالمی فورم پر بدنام کرنا چاہتا ہے، اور مسلمانوں کو صحابہ کرام، محدثین اور فقہاء جتنی بھی ہیں، ان کو مسلمانوں کے سامنے بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ان لوگوں میں، صحابہ کرام میں، تبع تابعین میں جو خیر القرون ہیں، ان میں سے ایسا کوئی بندہ نہیں ملتا ہمیں جو محدث ہے، فقیہ ہے، یا صحابی رسول ہے، اور اس نے کوئی ایسا کام کیا ہو جو اسلام کے اصول کے خلاف ہو، جس میں اسلام کی بدنامی ہو۔ علوم اسلامیہ پر ان کا عبور، اب یہ بات ہے کہ یہ مستشرق، ان کا اسلامی علوم پر عبور کتنا ہے؟ یاد رکھیں، یہ لوگ جو ہے، ان کا اسلامی علوم پر ہمارے معاشرے میں ایک دینی مدرسے میں پڑھنے والے ایک طالب علم، بلکہ ایک عالم، بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ کسی بڑے سے بڑے عالم سے بھی ان کا جو علم ہوتا ہے اسلام کی روزی بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اسی لیے آپ کو ان لوگوں کے جو مستشرق ہے، یہ جو ایک گروہ ہے، ان کی کتابیں آپ کو ملیں گے حدیث کی موضوع پر، تفسیر کی موضوع پر، اصول کی موضوع پر، اسلامی ثقافت اور حضارت کی موضوع پر آپ کو ان کی کتابیں ملیں گی۔ وہ کس لیے، کس مقصد کے لیے؟ جو مقاصد، جیسے میں نے آپ کو یہیں پر بتا دیا کہ مقاصد ان کی وہ ہے کہ اسلام کو بدنام کرنا، صحابہ کو بدنام کرنا، ان کے بارے میں ایسی باتیں پیش کرنا کہ وہ مسلمانوں کے سامنے مسلمانوں ان کے بارے میں مسلمان بدظن ہو جائے، ان کو بدنام کیا جاتا ہے۔ ان کا دلیل کیا ہے؟ ان کا دلیل یا تو عقل ہے، ان کا حرف آخر عقل ہوتا ہے، یہ ہمیشہ عقل کو سامنے رکھ کے فیصلہ سناتے ہیں، اور یا ان کا دلیل، ان کا وہ گندا، وہ غلیظ ترین معاشرہ ہے یورپ اور ان مغربی ممالک کا غلیظ ترین معاشرہ ہے، اسی کو وہ لے کے اس پر وہ اسلام اور جو مسلم مجتمع ہے اس کا قیاس کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے اندر ان کی
اعلیٰ کار. بات یہاں تک ختم نہیں ہے کہ یہ لوگ مستشرقین ہیں وہاں سے آ جاتے ہیں, ہم ان کو پہچان لیتے ہیں کہ یہودی ہے, نصارہ ہے, وہاں سے آیا ہے, اسلام سیکھنا چاہتا ہے, اس کو یہ بھی مقاصد ہے. لیکن ہمارے اندر کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو نہ تو مغرب گئے ہیں لیکن وہ یہاں رہ کے اسلام پڑھ کے ان لوگوں سے متاثر ہو کے یہ لوگ وہی کام کرتے ہیں جو ایک مستشرق کرتا ہے, جو ایک گروہ کرتا ہے. یہ مسلمانوں کے اندر موجود ہوتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں, اور یہ کام کرنے والوں کا بھی ایک گروہ موجود ہے جن کا ابھی بیان کرنے کا موقع نہیں ہے ٹائم کی کمی کی وجہ سے. اعلی کار لوگوں کا کام شبہات اور گمراہی پھیلانا ہے. اب یہ لوگ جو مسلمانوں کے اندر ہیں ان کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ یہ شبہات اور گمراہیاں پھیلاتے ہیں مسلمانوں کے اندر. تو یہ جو مستشرق ہے اس سے یہ بندہ بڑا خطرناک ہے جو میرے اور آپ کے اندر رہتا ہے, مسلم مجتمع میں رہتا ہے اور اسلام کے خلاف اپنے غلاظت اور اپنی جو اس کے افکار سیئہ وہ خراب سوچ ہے اور فکر ہے اس کا اظہار کرتا ہے, اس کو اسلام کے خلاف استعمال کرتا ہے. اور ان کا دلیل کیا ہوتا ہے؟ ان کا دلیل یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ تاریخی روایات کو اٹھا کے جن میں شبہات ہے جو اکثر ثابت نہیں ہے ان کو مسلمان جو کہ عام الناس ان کے سامنے پیش کر کے ان کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں. اور ساتھ ہی میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں, یہ لوگ ان فرق باطلہ کے عقائد کو بار بار پیش کرتے ہیں اور ان کو ایک خوبصورت سا جامہ پہنا کے مسلمانوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جو فرق گزرے جیسے معتزلہ ہو گئے, خوارج ہو گئے, ان کے علاوہ جتنے بھی فرق باطلہ ہے ان کو پیش کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا ہو جائے. تو یاد رکھیے یہ مستشرق ہے جو اسلام سیکھتا ہے اسلام پر اعتراض کرنے کے لیے. تو آپ نے جب بھی ایسے لوگوں جو مستشرقین ہیں یا ان کی اعلیٰ کار ہمارے اندر موجود ہے, آپ نے جب بھی ان سے حدیث سنی, قرآن کی آیت سنی, تاریخی روایت سنی, تو آپ نے اس کو قبول بالکل نہیں کرنا ہے. آپ نے سب سے پہلے اس کے بارے میں کسی معتبر عالم دین مسلمان اس سے آپ نے پوچھنا ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے جو اس طرح بیان ہو رہا ہے, جو یہ شبہ ہے, جو یہ شک ہے, اس کی حقیقت کیا ہے. اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو یاد رکھیں آپ بھی یا تو اعلیٰ کار بن جائیں گے مستشرقین کی اور یا بھی راہ راست سے آپ ہٹ جائیں گے. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میرا یہ پیغام سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ لوگوں کو یہ بات بھی خوب سمجھ میں آئی ہوگی کہ مستشرقین کون ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں. اور یہ مستشرقین وہ لوگ ہیں جس کے بارے میں ہمارے مسلمان بہت کم جانتے ہیں. ایک خاص گروپ یا خاص علماء ہے یا طلباء ہے جو جانتے ہیں, لیکن اکثر لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے. مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.